الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ واسطیہ میں ایمان بالیوم الآخر اور وہ تمام امور جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ موت کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اسی اعتقادی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، جس میں سے فتنہ قبر اور اس کے متعلقہ مسائل و فوائد کا ذکر جاری ہے، اور یہ کہ فتنے کا کیا مفہوم ہے، اور فتنہ کے بعد کیا ہوگا۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم واما عذاب الى ان تقوم القیامة الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد۔ فتنہ قبر کے بعد یا تو صاحب قبر مقبور متوفا میت، حتیٰ کہ اگر وہ غیر مقبور حال میں ہو تب بھی فتنے سے دوچار ہوگا، اور فتنے کے بعد وہ سوال جو اس سے کیا جائے گا، وہ امتحان جو اس سے لیا جائے گا قبر میں، کامیابی پر اس کے لیے نعمت کا ایک سلسلہ ہوگا، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ آپ حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھیں۔ اسی طرح سے اس سوال و امتحان میں ناکامی کی صورت میں کافروں، منافق و مرتاب کے لیے عذابوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ اس کا بھی ذکر کتاب اللہ میں اجمال کے ساتھ اور احادیث رسول اللہ میں قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث بارہ کا مطالعہ ہم آپ کریں، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے مرویات کو پڑھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ عالم برزخ میں ایک مومن کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے اس کا قبر اس کے لیے، اس کی برزخی زندگی اس کے لیے
روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی. اور منافق و مرتاب کے لیے عذابوں کا اس طرح سے سلسلہ کہ اس کے لیے جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور یوں اس کا قبر یا اس کی برزخی زندگی اس کے لیے حفرۃ من حفر النار ثابت ہوگی. اس کے دلائل کا ذکر میں نے کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی عبارت سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی ہے کہ ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، کہ جس سے یہ معنی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہو کر کے آتا ہے کہ یہ قبر میں یا کہیے عالم برزخ میں نعیم و عذاب کا یہ سلسلہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت کبریٰ بپا ہو جائے. یہیں پر ایک سوال کہ کیا نعمت قبر یا عذاب قبر کا سلسلہ یہ دائمی ہوگا کہ اس کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یا یہ دائمی نہیں ہوگا؟ کیا یہ طویل ہوگا، طویل نہیں ہوگا؟ یاد رہے کہ ظاہری نصوص، ظاہری دلائل سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ کفار و منافقین و مرتابین کہ جن کا اسلام اور جن کا ایمان، جن کی توحید معتبر نہیں، کہ وہ فتنہ قبر اور امتحان برزخ میں جو ناکام ہوں گے اور لا ادری سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ جو بولیں گے، ان کے لیے یہ عذاب قبر دائمی ہوگا. البتہ اور ساتھ ہی موحدین کے لیے، مومنوں میں سے گنہگاروں کے لیے یہ عذاب قبر دائمی بھی ہو سکتا ہے، دائمی نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، یہ لمبا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی درگزری کے مطابق ہوگا، اور خود اس بندے مومن کے گناہ کے اعتبار سے ہوگا. اگر اس کا گناہ چھوٹا ہے، اس کا گناہ ہلکا ہے، اس کے گناہ کا درجہ بہت شدید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اس کے گناہ کے بقدر ہی عذاب دے کے اور پھر اپنے عفو و مغفرت سے اسے نواز دے. اور یہ کہ دعائیں میت کے لیے جو زندوں کی طرف سے کرنے کی ہے اور اس کا ثبوت ہے، اس کی مشروعیت ہے، اور ان دعاؤں میں سے
یہ دعا خود جنازے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ وقیہ من فتنۃ القبر، اے اللہ تو اس کو فتنہ قبر سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک، یا اللہم اعیذہ من عذاب القبر. ہم یہ دعا کرتے ہیں میت کے لیے، اور دعا ثابت ہے، مشروع ہے کہ اے اللہ تو اس میت کو عذاب قبر سے اپنی پناہ عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہگاران اہل توحید کو ان کے گناہوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت، اپنے فضل سے اور اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے. اس روشنی میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ عاصی مومن، عاصی موحد کی معصیت پر اللہ تعالی عذاب قبر سے اس کو دوچار کر سکتا ہے، اور پھر اس کو دعاؤں کی برکت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے عفو سے، اپنی مغفرت سے نواز کر کے اس کے عذاب قبر کے سلسلے کو ختم کر سکتا ہے، اس کو معاف کر کے اس کو نجات دے سکتا ہے. ایک اور فائدے کی بات اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ عذاب قبر ہے ایک، اور ایک عذاب نار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ عذاب قبر عذاب نار کے مقابل میں ہلکا، آسان عذاب ہے. ایک اور نکتہ فائدے کا جس کا ذکر اصلاً تو ہو چکا ہے، وہ یہ کہ یہ قبر کے عذاب و نعیم وغیرہ سے متعلق بہت سارے سوالات جو ذہنوں میں پنپنے والوں کے پنپتے ہیں، جو سوال لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کیا جا سکتا ہے کہ کیسے عذاب ہوگا، کیا نعیم کی صورت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، الی آخرہ. میں اس نکتے کو تفصیل کے ساتھ بالکل ہی نہیں ذکر کرنا چاہتا، صرف اتنا تنبیہ اور یہ اعتقادی مسئلہ ہے، یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نعمت قبر کا مسئلہ ہو یا عذاب قبر کا معاملہ ہو، برزخ کی ساری زندگی کے جو امور و معاملات ہیں، اور ہمارے لیے وہی امور و معاملات ہیں جن کی بابت قرآن میں تذکرے ہیں یا احادیث نبویہ کے اندر باتیں آئی ہوئی ہیں. یہ سب عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ امور مغیبہ میں سے ہے، یہ مشاہد محسوس ہمارے لیے نہیں. اس لیے اس غیبی دنیا کے متعلق ہمیں اتنا ہی ایمان و اعتقاد رکھنا ہے جن کا اور جس قدر اور جیسے ذکر کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں آیا ہے.
مثلا یہی بات کہ امتحان نے قبر میں انسان کی ناکامی اور سوال کا جواب نہ دینے پر اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، وہ چیخ مارے گا، اتنی تیز اور ایسی چیخ کہ جس کو ہر چیز سن لے گی سوائے انسان کے۔ اب اس ہتھوڑے کی مقدار، ہتھوڑے کے وزن، ہتھوڑے کی کیفیت، مارنے کی کیفیت، یہ آخری جو ساری باتیں یہ غیبی ہیں ہمارے لیے۔ بس حدیث کے اندر وارد الفاظ کہ جن کے معانی ہمیں معلوم ہے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کو کنہ ماہیت اور کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں اطلاع نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہم اس کے قریب پر مبنی سوالات کرنے کے متعلق پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنا چاہیے، بلکہ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نم صالحہ، یا اس کے لیے ففرشوہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھا دو، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں طرح طرح کے قریب پر مبنی سوالات کریں، یہ درست نہیں ہے۔ فعلی کل حال ایمان بالغیب تو یہی اصل شے ہے ایمان کے باب میں، اور یہی اہل ایمان کا سب سے اہم ترین امتیاز کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو قبر اور قبر سے متعلق وارد کتاب و سنت کے تمام نصوص پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور ایمان بالغیب کے سلسلے میں بات وہی کہ جو جیسے وارد ہے اور جس قدر وارد ہے اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں قیاس آرائیاں اور مختلف طرح کے قریب پہ مبنی سوالات اور بیجا گمان اور خیال، اسی طرح سے چور چرا کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الی ان تقوم القیامت الکبری، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایمان بالیوم آخر وما یکون بعد الموت ہی کو موضوع بناتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہوگی۔ مؤلف نے یہاں قیامت الکبریٰ کہا ہے، بڑی قیامت۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آنی چاہیے ہمیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت دو طرح کی، ایک قیامت کبریٰ، تو قیامت کبریٰ یہاں انہوں نے کہا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ایک قیامت وہ ہے جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ قیامت کبریٰ وہ ہوگا کہ جب بِإِذْنِ اللہ و امرہ، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے۔ پہلی پھونک میں تمام آسمان و زمین کی مخلوقات سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے سب صعق میں مبتلا ہو جائیں گے اور بالآخر فنا ہو جائیں گے۔ اور دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا
اللہ کے حکم سے فرشتہ سور پھونکے گا اور سب رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہی دن اور یہی ساتھ، یہی وقت، اسی کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ جب تمام انس و جن اولین و آخرین اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھا کے زندہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ایک قیامت صغریٰ بھی ہے. اور قیامت صغریٰ در حقیقت ہر انسان کی موت کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو، اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں حدیث اس سے ماخوذ و مقتبس یہ بات ہے کہ مات قامت قیامتہ، کی موت آئی اس کی قیامت شروع ہوئی. اور یہی قیامت جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جس میں قبر میں مدفون کیا جانا، قبر فتنے سے دوچار ہونا، یا پھر نعیم و عقاب سے دوچار ہونا، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو، اس مرحلے کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. بقیہ الی ان تقوم القیامت الکبریٰ فتعاد الارواح الی الاجساد. اس مصنف کی عبارت کی تشریح کل کے درس میں کی جائے گی. یہ امور اعتقادیہ کا بیان ہو رہا ہے جن کا تعلق ایمان بالیوم الآخر سے ہے. اللہ تعالی ہمیں تو اس بات کی توفیق دے کہ تجھ پر اور یوم آخرت پر ہم پختہ ایمان رکھیں. وصلی اللہ